پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم پڑھی، نعت، جماعت نحم کی نعت پڑھی۔ نظم کا نام نعت، شاعر کا نام امیر منائی۔ اس کا مرکزی خیال ہے، شاعر نعت میں حضرت محمد سے اپنی بے پایا محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت محمد کی ذات کامل ذات ہے، بے شک صبا مدینے سے آتی ہے اور اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ ہر پرندہ حضرت محمد کی شان کے بارے میں ہی گفتگو کرتا ہے۔ شاعر حضور پاک کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو دل میں رکھتا ہے۔ اسے ہر طرف حضرت محمد کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حضرت محمد کی راہ میں فنا کرنا چاہتا ہے۔ دونوں جہانوں میں نبی پاک کا جلوہ ہے۔ حضور پاک کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو نظم کا مرکزی خیال ہے۔ ابھی ہم نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ مفہوم۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے آتی ہے کیونکہ اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تشریح۔ شاعر امیر منائی نعتیہ اشعار کی صورت میں ثنائے مصطفیٰ میں اپنی زبان سے یوں بیان کرتا ہے کہ صبا جب چلتی ہے تو چار سو خوشبو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ صبا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے صبا، جب تم مدینے سے ہو کر آتی ہے تو تم میں بہت خوشبو رچی ہوتی ہے۔ بے شک تم میں ضرور خوشبو ہوگی کیونکہ تم میرے محبوب حضرت محمد کی گلیوں سے ہو کر آئی ہو۔ تجھ میں ان گلیوں کی خوشبو شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ تو خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ اصل میں شاعر یہاں پر صبا کی خوش بختی کا ذکر کرتے ہوئے ثنائے مصطفیٰ کر رہا ہے۔ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ مفہوم۔ ہم نے بلبل اور طوطی کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی نبی پاک کی تعریف کرتی رہتی ہیں۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر ذی روح تذکرہ محمدی میں مصروف ہے، ہر طرف ثنائے مصطفیٰ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ شاعر دو پرندوں بلبل اور طوطی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی حضرت محمد کی مدح سرائی میں نغمہ ریز ہیں۔ جس کے پاس بھی جائیں وہ رسالت مآب حضرت محمد کا ہی ذکر کر رہا ہے، آپ کے بارے میں ہی ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مصروف ہے۔ میرا جی ہے جب تک تیری گفتگو ہے، میرا جی ہے جب تک تیری گفتگو ہے، زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے۔ شعر نمبر 3۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ مفہوم۔ میری خواہش ہے کہ میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہی گزرے اور مجھے وہاں پر ہی موت آئے۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنی حسرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو صرف اور صرف حضرت محمد کا سوالی بن کر رہوں، اور اگر میری جان چلی جائے، جو کہ ایک دن جانی ہی ہے، تو وہ حضرت محمد کے در پر ہی جائے۔ میں اپنی زندگی کے ایام نبی کریم کے در پر ہی پورے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف نبی پاک کے لیے ہی ہو، یہی میری خواہش اور یہی میری آرزو ہے۔ ریفرنس شعر ڈالا اس میں۔ تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ خواہش اور آرزو ناتمام ہوتی ہے، اسی لیے شاعر اپنی آرزو کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کے لیے زندہ ہوں، اور جب میری موت آئے تو وہ بھی آپ کے لیے ہی ہو۔